السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، آج 26 ذی الحجہ 1441 ہجری، 17 اگست 2020 عیسوی، 1 گتے بھادو 2077 بکرمی، سوموار کا دن، میں محمد مستقیم مدنی آپ لوگوں کی خدمت میں صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ تو لیجئے پروگرام کے آغاز میں قرآن مجید ہم اور آپ مل کر سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم۔ الله أكبر، الله أكبر۔ بعدہ جمیل اختر شفیق کی آواز میں محرم کے اوپر، محرم کے بدعات و خرافات کے اوپر ایک نظم سماعت فرمائیں۔ ڈھول تاشے سے محرم کو منانے والے، غم سے شہداء کی بڑی دھوم آنے والے، باغ اور شیر کو ہر سمت نچانے والے، تازیہ اور سواری کو اٹھانے والے، چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے، چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے، چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے، کیا تیرے جسم میں شیطان اتر آتا ہے، کیا تیرے جسم میں شیطان اتر آتا ہے۔ غم جنہیں ہوتا ہے وہ ڈھول بجاتے ہیں کہیں، دوسروں کی تہوار مناتے ہیں کہیں، وہ خرافات کا بازار لگاتے ہیں کہیں، ڈھول باجے سے بھی میت کو اٹھاتے ہیں کہیں، کیا شریعت میں تمہارے اس غم کہتے ہیں، کیا شریعت میں تمہارے اس غم کہتے ہیں، غم یہی ہے تو خوشی اور کسے کہتے ہیں، ڈھول تاشے سے محرم کو منانے والے، چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے، کیا تیرے جسم میں شیطان اتر
آتا ہے۔ تازیہ داری کو تیمور نے ایجاد کیا، لایا ایران سے اور ہند میں آباد کیا۔ غم منانے کا جب ڈھنگ یہ ارشاد کیا، روح اسلام کو تیمور نے برباد کیا۔ فعل تیمور ہے یہ قول پیغمبر تو نہیں، غم کا یہ رنگ شریعت کے برابر تو نہیں۔ چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے، کیا تیرے جسم میں شیطان اتر آتا ہے۔ خوب ہے ابن علی سے یہ محبت تیری، اری دنیا سے نرالی ہے عقیدت تیری۔ تازیہ اور سواری ہے عبادت تیری، تازیہ اور سواری ہے عبادت تیری۔ عشق بازی کی محرم میں ہے عادت تیری، غم تجھے ہے تو ذرا اتنا ہی کر کے بتلا، ڈھول تاشے سے ذرا باپ کی میت کو اٹھا، ڈھول تاشے سے محرم کو منانے والے۔ چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے، چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے، چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے، کیا تیرے جسم میں شیطان اتر آتا ہے، کیا تیرے جسم میں شیطان اتر آتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ محترم سامعین و سامعات کرام، آج کا خطاب فضیلت الشیخ محمد عاقل ریاضی صاحب کا ہے، جو مدرسہ نظم الہدیٰ بیلہا سرہا نیپال میں درس و تدریس کی خدمات انجام دیتے ہیں۔ ان کا موضوع ہے محرم کی فضیلت اور اس ماہ میں کی جانے والی بدعات و خرافات۔ تو لیجئے فضیلت الشیخ سے ان کا خطاب سماعت فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان اصدق الكلام كلام الله، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال الله تعالى في الكلام المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. برادران اسلام، محترم سامعین، آج کا خطاب کا تعلق فضائل ماہ محرم اور اس میں کی جانے والی بعض بدعات و خرافات سے ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں صحیح کہنے اور سننے کے بعد اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو جن نعمتوں سے نوازا ہے اور جو بھی ہم پر کرم کیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوتا ہے: لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اے بندو، اگر میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں اور زیادہ تم کو نعمتیں دوں گا، اور اگر میری نعمتوں کی ناقدری کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا یہ ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے اور زیادہ سے زیادہ ترقی کے راستے سوچے جائیں۔ کسی کو اللہ نے رزق حلال کا ذریعہ اچھا لگا دیا ہے تو اس کو باقی رکھا جائے، کسی کو اللہ نے علم دیا ہے تو اس علم سے فائدہ اٹھایا جائے، کسی کو ملازمت پر لگا دیا ہے تو اس ملازمت کو صحیح طور پر ادا کیا جائے۔ ان سب سے بڑھ کر عظیم نعمت زندگی ہے جس کے سہارے ہم نے اس ماہ محرم کو پایا ہے۔ محرم کے معنی ہے حرمت والا، عظمت والا مہینہ۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کی آیت میں 4 مہینے حرمت والے قرار دیے ہیں۔ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ رب العالمین کے نزدیک لوح محفوظ میں 12 ہے، اور یہ اس دن سے ہے جب سے اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت و ادب کے ہیں، یہی مضبوط دین ہے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، لہذا تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں کی عزت و عظمت اور حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان میں لڑائی جھگڑے بند کر دیے جائیں۔ محترم سامعین و سامعات، حرمت والے 4 مہینے کون ہیں؟ اس کے بارے میں آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جماد وشعبان۔ رواه البخاری۔
سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 پے در پے ہیں، اور وہ ہے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب ہے جو کہ جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان 4 مہینوں کی حرمت کا خیال رکھتے تھے اور آپس کی جنگ اور لڑائی کو ان میں روک دیا کرتے تھے۔ پھر اسلام نے بھی ان کے احترام و تقدس کو برقرار رکھا اور ان میں لڑائی کو کبیرہ گناہ قرار دیا۔ اسلامی بھائیوں بہنوں، سال بھر میں عموماً اور ان 4 مہینوں میں خصوصاً ہم سب کو اللہ کی نافرمانی سے اجتناب کرنا چاہیے، ہم سب کو اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے اور گناہوں سے اپنا دامن پاک رکھنا چاہیے، کیونکہ گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہوتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے جنگ چڑھ گیا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پر چڑھ جاتا ہے، ان کے دلوں پر ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور اس گناہ کو چھوڑ کر معافی مانگ لیتا ہے تو اس کے دل کو دھو دیا جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو وہ سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے دل پر چھا جاتی ہے۔ تو یہی زنگ ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون۔ محترم سامعین و سامعات، یہ یاد رکھے گناہوں کی وجہ سے زندگی پریشانی حال سے گزرتی ہے اور انسان کو حقیقی چین و سکون نصیب نہیں ہوتا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد کرتا ہے، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، منہ موڑ لیا، تو ہم اس کی دنیاوی زندگی کو تنگ کر دیں گے اور اسے ہم قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، وہ اپنے رب سے کہے گا تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا جبکہ میں تو دنیا میں دیکھ رہا تھا۔ تو اللہ رب العالمین کہے گا اسی طرح سے ہم نے تمہارے پاس نشانیاں بھیجی، بس تو نے اسے بھلا دیا، اور آج ہم نے تمہیں بھلا دیا۔ گناہوں اور برائیوں کی وجہ سے موجودہ نعمتیں چھن جاتی ہیں اور آنے والی نعمتیں روک لی جاتی ہے، جیسا کہ ہمارے ماں باپ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کی ایک معمولی سی بھول کی وجہ سے انہیں جنت کی نعمتوں سے محروم کر دیا گیا۔ اسلامی بھائیوں بہنوں، جس طرح سے 4 مہینوں میں عرب میں امن سے راستے کھل جاتے، تجارتی منڈیاں چالو ہو جایا کرتی تھی، لڑائی جھگڑے، ڈاکہ زنی، چوری وغیرہ کے کاموں سے عرب اپنے آپ کو روک دیا کرتے تھے، اسلام نے بھی ان کی عزت کو قائم رکھا اور حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے ان سے پوچھا یہ روزہ کیسا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ مبارک دن ہے جس میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی، جس کے شکریہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا
کہ اس دن ضرور روزہ رکھا کرے۔ بعد میں بھی فرمایا کہ یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھ لیا کریں۔ بخاری مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ یوم عاشوراء کے دن سے بڑھ کر کسی اور دن کے روزہ کو فضیلت دیتے ہوں اور ماہ رمضان سے بڑھ کر کسی اور مہینے کو فضیلت دیتے ہو۔ یوم عاشوراء کے روزے کی فضیلت کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اس کی فضیلت کے تعلق سے آپ سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، رواہ مسلم، یعنی یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضہ صلاة اللیل، رواہ مسلم۔ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں جو کہ اللہ کا مہینہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ حضرت ربیع بنت معیط رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ارد گرد بسنے والی بستیوں میں حکم بھیجا کہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھیں، چنانچہ ہم خود بھی روزہ رکھتے اور اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے، اور جب کھانے کے لیے بچے روتے تو ہم انہیں کھلونے دے دیا کرتے تھے تاکہ ان کے ساتھ افطار تک دل بہلاتے رہے۔ ان احادیث کے پیش نظر ہر مسلمان کو یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اتنی بڑی فضیلت حاصل کرنے کا موقع ملا ہے تو اسے ضائع و برباد نہیں کرنا چاہیے، لیکن افسوس صد افسوس اس دور میں معیار تبدیل ہو گیا ہے۔ لوگوں نے اس دن کے حوالے سے کیا کیا بدعات ایجاد کر لی ہیں۔ سنت بدعت بن گئی اور بدعت کو سنت تصور کیا جانے لگا ہے۔ موقع ملا تھا اس سے فائدہ اٹھایا جاتا، اس کے بجائے لوگوں نے یہ دن کھانے پینے کا دن تصور کر لیا۔ خصوصی ڈشیں تیار کی جاتی ہیں، خصوصی طور پر کھانے تیار کی جاتی ہیں، پانی اور دودھ اور مشروبات کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ محترم سامعین و سامعات، ماہ محرم کی ایک بڑی بھاری فضیلت ہے۔ اسلامی سن ہجری اسی ماہ سے شروع ہوتا ہے۔ صد افسوس اس مبارک مہینے کو مبارک تاریخ یعنی 10ویں کو نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آ گیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور درجات دشمنوں نے سب نظر انداز کر دیے۔ عطا بن یسار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے مجھے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں لہذا تو بھی ان سے محبت کر۔ مسند احمد کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہماری طرف سے بہت بہت سلامتی اور رحمت نازل کرے۔ بلا شک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درجہ شہادت حاصل ہوا، اور شہیدوں کے لیے اللہ کا فرمان ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، یعنی اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، مگر ان کی زندگی ایسی ہے جو تم سمجھ نہیں سکتے۔ اسلامی بھائیوں بہنوں،
ماہ محرم میں جو کچھ بدعات ہوتی ہیں اس میں تعزیہ داری کا واقعہ خاص توجہ کے لائق ہے۔ شریعت میں تعزیت 3 دن کے لیے جائز ہے، جس میں رونا، پیٹنا، ماتم کرنا اور سینہ کوٹنا اس قسم کے حرکات بالکل ناجائز ہیں۔ نعوذ باللہ، لفظ تعزیت کو تعزیہ بنا لیا گیا، جو بنانے والوں کے خیال باطل کے تحت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی نقل ہے۔ گویا یہ کاغذ و بانس کی نقلی قبر بنائی جاتی ہے، پھر اس کی اصل قبر کی طرح نہ صرف زیارت کی جاتی ہے بلکہ اس پر چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں اور پھول ڈالے جاتے ہیں، نذر و نیاز کیے جاتے ہیں۔ تعزیہ کے نیچے سے برکت کے خیال سے بچوں کو نکالا جاتا ہے۔ 10ویں محرم کو جلوس بینڈ بازوں کے ساتھ نکلتا ہے، جس میں مردوں عورتوں کا بہت ہی نازیبا اختلاط ہوتا ہے۔ اغوا کی کتنی وارداتیں پیش آتی ہیں۔ محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی شیعہ حضرات مجلس منعقد کر کے اس واقعہ کی تفصیلات سناتے ہیں، جن میں ایک بڑا ظلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بھلا کہا جاتا ہے اور انہیں سب و شتم کیا جاتا ہے، اور خلفائے راشدین کو لعن طعن کرتے ہیں، سیاہ کپڑے پہنتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں اور گریبان چاک کرتے ہیں، محرم کو شوق کا مہینہ قرار دے کر اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے بہت سارے بدعات کیے جاتے ہیں۔ تمام کام و رسومات خالص شیعی ہیں، اہل سنت کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی تینوں ان اعمال کے بدعت ہونے اور حرام ہونے پر متفق ہیں، کیونکہ تمام اعمال اسلامی تعلیمات کی روح سے حرام و ممنوع ہیں۔ محترم سامعین و سامعات، حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بھلا کہنا اور گالیاں دینا حرام ہے۔ صحابہ کرام کے متعلق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے امام طحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک صحابی کی محبت میں غلو نہیں کرتے، اور نہ ہی ان میں سے کسی صحابی سے برات کا اعلان کرتے ہیں، اور ہر ایسے شخص سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ کرام کے ساتھ بغض رکھتا ہو اور انہیں خیر کے ساتھ ذکر نہ کرتا ہو۔ ہم انہیں خیر کے ساتھ ہی ذکر کرتے ہیں اور ان کی محبت کو عین دین، عین ایمان اور عین احسان سمجھتے ہیں، جبکہ ان سے بغض رکھنا کفر، نفاق اور سرکشی تصور کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو گالیاں دینے سے منع فرمایا۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے، لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصفا۔ رواه البخاری۔ میرے ساتھیوں کو گالیاں نہ مت دینا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو وہ نہ ان کے ایک مد کے برابر ہو سکتا ہے اور نہ آدھے مد کے برابر۔ اللہ تعالی ہمیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے اور ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اسلامی بھائیوں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، لا تسبوا اصحاب محمد فلمقام احدهم ساعة خیر من عمل احدکم عمرہ۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو برا بلا نہ کہنا، کیونکہ ایک گھڑی کے لیے ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہونا تمہاری پوری زندگی کے عمل سے بہتر ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ انسان کے 40 سال کے عمل سے بہتر ہے۔ صحابہ کرام کی فضیلت
اور اس کے مرتبہ کے سلسلے میں بے شمار قرآنی آیات اور احادیث آئی ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہوتا ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے بندے اور اس کے ان بندوں پر سلام ہیں جنہیں اس نے چن لیا ہے۔ یعنی یہ خصوصیت، یہ مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے ساتھ خاص کیا۔ یہ صرف اور مقام انہیں حاصل ہے کہ ان کے صرف و فضل کے تذکرے پہلی آسمانی کتابوں میں بھی موجود تھے۔ اس لیے صحابہ کرام کی فضائل و مناقب اور ان کی تعریف میں جو قرآنی آیات اور متواتر احادیث آئی ہیں اس پر ہمارا ایمان ہے۔ ان کی عیب گیری کرنا دراصل قرآن و سنت میں عیب نکالنا ہے اور عیب تلاش کرنا ہے اور اس میں عیب جوئی کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ طبرانی کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ جس شخص نے میرے صحابہ کرام کو گالیاں دی اس پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اس حدیث میں اس شخص کو ملعون قرار دیا گیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر زبان درازی اور سب و شتم کرے۔ محترم سامعین و سامعات، تعزیہ داری کا آغاز، تعزیہ کی ابتدا سن 352 ہجری کے شروع ہونے پر ابن بویہ معز الدولہ، جس کا مکمل نام معز الدولہ احمد بن بویہ الدیلمی تھا، جو اصلاً شیعی تھا، شیعہ کی حکومت تھی۔ انہوں نے بغداد کے اندر حکم دیا کہ 10ویں محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے غم میں تمام دکانیں بند کر دیے جائیں، خرید و فروخت مکمل روک دیے جائیں، شہر و دیہات کے تمام لوگ ماتمی لباس پہنیں اور اعلانیہ نوحہ کریں، عورتیں اپنے بال کو کھولے ہوئے، چہروں کو سیاہ کیے ہوئے، کپڑوں کو فارے ہوئے سڑکوں اور بازاروں میں مرثیہ پڑھتی اور منہ نوچتی اور چھاتیاں پیٹتی ہوئی نکلی۔ شیعوں نے اس حکم کی بخوشی تعمیل کی مگر اہل سنت خاموش رہے۔ پھر آئندہ سال 353 ہجری اسی حکم کا اعادہ کیا گیا اور سنیوں کو بھی اس کی تعمیل کا حکم دیا گیا۔ اہل سنت اس ذلت کو برداشت نہ کر سکے، چنانچہ شیعہ سنیوں میں فساد برپا ہوا، بہت بڑی خون ریزی ہوئی۔ اس کے بعد شیعوں نے ہر سال اس رسم کو زیر عمل لانا شروع کر دیا اور آج تک اس کا رواج چل رہا ہے اور ہندوستان میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور اس کے بیرون ملک آس پاس میں رہنے والے بنگلہ دیش، پاکستان، ملک نیپال میں بھی اس طرح کے خرافات ماہ محرم میں کیے جاتے ہیں، اور اس کا دیکھ کر ان شیعہ حضرات کا دیکھ کر سنی حضرات بھی آج تازیاں بنانے لگے ہیں اور ان خرافات کو، ان رسم و رواج کو اپنانے لگے ہیں۔ اسلامی بھائیوں بہنوں، شریعت اسلامیہ میں ایسے خرافات کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف ارشاد ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، رواه البخاری۔ جو کوئی ہمارے دین میں نئی چیز نکالے جس کا ثبوت شریعت سے نہ ہو وہ مردود ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں بہت سے نامور صحابہ کرام شہید ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچا کو جنگ احد میں بری طرح سے شہید کیا گیا، اور کتنے ہی ناموران اسلام نے جامع شہادت پیا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کا سالانہ یادگاری جلوس نکالا، نہ ان پر ماتم کیا، نہ کوئی تعزیہ بنایا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ کو کون نہیں جانتا؟ تینوں یکے بعد دیگرے جنگ موتا میں سپہ سالار بن کر
دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ زمانہ صحابہ میں بڑے بڑے ذلیل القدر بزرگان اسلام ظالموں کے ہاتھوں شہید ہو گئے، مگر ان کی یاد میں کوئی تعزیہ نہیں بنایا گیا اور نہ کوئی ماتمی جلوس نکالی گئی۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَقْبَحُ مِنْ ذَلِكَ وَعَادَمُ مِنْهُ مَا يَفْعَلُ الرَّافِدَةِ مِنْ اتِّخَاذِهِ مَعْتَمًا يَقْرَأُ فِيهِ الْمِصْرَ وَيَنْشُدُ كَسَاعِدَ النِّيَاحَةِ وَيَعْتِصُونَ فِيهِ أَنفُسَهُمْ وَيَلْتِمُونَ الْخُدُودَ وَيَشُقُّونَ الْجُيُوبَ وَيَدْعُونَ فِيهِ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ إِلَى آخِرِهِ۔ بدترین گناہ یہ ہے کہ رافضی عاشوراء کے روز ماتم کرتے ہیں اور ماتمی اشعار قصائد پڑھتے ہیں اور پیاسے رہتے ہیں، اپنے رخساروں پر اپنے گالوں پر خود ہی تماچے لگاتے ہیں، گریبان پھاڑتے ہیں، گرجے کے زمانہ جاہلیت کی سبھی حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ تمام کام بدعت ہیں اور بدعات میں آتے ہیں۔ عاشوراء کے دن میلہ کرنا، مجلس کرنا یا جلوس نکالنا، یہ سب بدعات محدثات میں ہیں۔ ماتم کرنا بھی بدعت ہے، ان سے بچنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَتَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ رواه البخاری۔ وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے رخساروں پر تماچے مارے، گریبانوں کو چاک کیا، جاہلیت کے دعویٰ کے ساتھ پکارا یعنی واویلا کیا، اور مصیبت کے وقت ہلاکت اور موت کو پکارا۔ بخاری مسلم میں حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ شدید تکلیف میں مبتلا ہوئے اور ان پر غشی طاری ہو گئی۔ آپ کا سر آپ کی ایک اہلیہ کی گود میں تھا، اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا لیکن آپ اسے کوئی جواب نہ دے سکے۔ پھر جب انہیں افاقہ ہوا تو انہوں نے کہا میں ہر اس شخص سے بری ہوں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اعلان کیا ہے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور زور سے رونے والی، مصیبت کے وقت سر منڈوانے والی اور کپڑے پھاڑنے والی عورت سے برات کا اعلان فرمایا۔ ان احادیث سے بات ثابت ہو گئی کہ ماتم اور سینہ کو بھی کرنا حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال سے اور ان اعمال کے کرنے والوں سے برات اور لا تعلقی کا اظہار فرمایا ہے، لہذا تمام مسلمانوں کو اس سے باز آ جانا چاہیے اور فوری طور پر ان سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ محترم سامعین، وہ کون ہے کہ جس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر غم اور افسوس نہیں ہوگا؟ یقیناً ہر مسلمان کو اس پر حزن و ملال ہوتا ہے، لیکن جس طرح ہر صدمہ میں صبر و تحمل کا مظاہرہ ہونا اور مظاہرہ کرنا ضروری ہے، اسی طرح سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر صبر و تحمل کا ہی مظاہرہ کرنا چاہیے، نہ کہ نوحہ، ماتم اور سینہ کوبی جیسے جاہلیت والے اعمال و افعال کا ہے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ رب العالمین بغیر حساب کے اجر عطا کرتا ہے اور انہیں اجر سے نوازتا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والے ہی کو اللہ رب العالمین بغیر حساب کے اجر دیتا ہے۔ اسلامی بھائیوں، غور کا مقام ہے سالانہ ان خرافات پر امت کا کتنا بڑا سرمایہ ضائع و برباد ہوتا ہے۔ اگر حساب کرے تو کروڑوں اربوں تک پہنچے گا جو ہر سال گناہ اور بے لذت پر صرف کر دیا جاتا ہے۔ آج مسلم قوم کی کتنے غریب اور یتیم بچے ٹھوکریں کھاتے ہیں پھر رہے ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں۔ مسلمانوں کی کتنی کنواری بیٹیاں جو بڑھاپے کو پہنچ رہی ہیں لیکن شادی کے مصارف کا کوئی انتظام نہیں۔ کتنے مساکین اور اپاہج محتاج ہیں جو روٹی کے لیے
ترس رہے ہیں اس کی طرف توجہ نہیں، مگر محرم کا مہینہ آتے ہی مسلمانوں کی تجوریاں کھل جاتی ہیں ایسے کاموں کے لیے جن کے کرنے سے اللہ ناراض، اس کا رسول ناراض، مگر صد افسوس مسلمان ان حرکتوں سے، ان چالوں سے باز نہیں آتے۔ کاش مسلمان وقت کی آواز سنیں اور بدعات کو ترک کرے اور ہوش میں آ جائیں۔ یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما، ان کو راہ مستقیم نصیب کر دے اور ان خرافات سے نکال کر ان کو تعمیری کاموں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما کہ باطل قوتوں کو پاس کر کے حق و صداقت سے ساری دنیا کو جنت کا نمونہ بنا سکے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔